راہ اولاد کی غرض سے مدینے گیا. میں فضائل پڑھتا ہوں، ایک لمحے کی تمہید آگے جیسے اس سے زیادہ مختصر اختصار میں آگے کر ہی نہیں سکتا. آسان نے بھی شان رسالت پہ بات کی ہے، میں بھی چاہوں کہ ایک جملہ شان رسالت کے حوالے سے پیش کر دوں. راہ اولاد کی غرض سے مدینے گیا، جانتا تھا کہ مدینے میں وہ سچا بیٹھا ہے کہ جو مباہلہ میں لے کے ہی انہیں گیا جو سچے تھے. وہ بے نیاز بیٹھا ہے جو چہرہ نہیں دیکھتا، رنگ نہیں دیکھتا، حسب نہیں دیکھتا، نسب نہیں دیکھتا، بس کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کسی کو اپنا لیتا ہے. بس صاحب کہ امام حسین جناب رسول کائنات کی بارگاہ میں گیا، سوال تھا کہ مولا میری حاجت روائی کرے، مجھے اولاد عطا کرے. علی بھائی ایک بات کر رہا ہوں، ایک لفظ ہے اکوان، ایک لفظ ہے اے مکان. اکوان اسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہری طور پہ دنیا میں وجود ہو اس میں سے دیا جائے، اور امکان اسے کہتے ہیں کہ جس کا دنیا میں وجود ہی نہ ہو اور اس میں سے دے دیا جائے. بس یہی ایک مشکل بات تھی میرے لیے جس کی میں نے بات چھیڑی. راہ بارگاہ رسالت سے روتے ہوئے جا رہا تھا، وہاں سے دو آیتیں بالکل قرآن کے جز میں سے نکل کے آ رہی تھی. دو آیتوں نے آتے ہوئے دوتے ہوئے راہ کو دیکھا. چھوٹی آیت نے بڑی آیت سے کہا، میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. سورہ کوثر نے سورہ یاسین سے کہا کہ بارگاہ رسالت سے یہ شخص روتا ہوا آ رہا ہے. بھیا حسن یہ توحید رسالت نہیں ہے. نانے کی بارگاہ سے بچہ روتا ہوا آتا ہے تو یہ تو توحید رسالت نہیں ہے. حسین کیا کرے بھیا، اس کو ہنسا دیتے ہیں، بھیا اس کو ہنسا دیتے ہیں. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اپنے پھوٹے مقدر پہ رو رہا ہوں. کیوں؟ اولاد کی غرض سے گیا تھا. سنا ہے کہ رسول دنیا کو عطا کرتے ہیں، اولاد دینے کے لیے گیا. رسول نے کہا تیرے حصے میں اولاد کوئی نہیں، تیرے حصے میں اولاد کوئی نہیں، تیرے حصے میں اولاد کوئی نہیں. حسین نے راہ کو تھاما، رسول کی بارگاہ میں آیا. راہ رسول کے پاس بیٹھا. حسین نے کہا نانا میں دعا کرتا ہوں. آمین کے سارا مضمون چھوڑ دیا. نانا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کے. حسین نے کہا باری رہا راہ کو ایک بیٹا عطا کر. رسول نے کہا آمین. راہ کو بیٹا عطا کر. رسول نے کہا آمین. حسین کہتے گئے راہ کو بیٹے ملتے گئے. حسین کہتے گئے رسول آمین کہتے گئے. ساتویں بار حسین نے کہا راہ کو بیٹے دے. رسول نے کہا آمین. رسول نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. کسی خوشامدی نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ نے حسین کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ رسول نے کہا جگہ ہاتھ پہ رکھ کے سر پہ رکھ کے بات کرو. رسول کائنات فرماتے ہیں اگر حسین قیامت تک کہتا رہتا راہب کو بیٹے دے، ایک جانب آدم کی نسل ہوتی، ایک جانب راہب کی نسل ہوتی. راہب کو بیٹے کی دعا دے کے بابا جی راہ پوچھی پوچھی جا رہا تھا. راہ پوچھی پوچھی جا رہا تھا. اس خوشامدی نے پوچھا راہب ابھی لمحوں پہلے تو روتا ہوا جا رہا تھا، اب تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ راہب لمحوں پہلے تو روتا ہوا جا رہا تھا، اب تجھے کس بات نے ہنسا دیا؟ علی بھائی میں اس بندے کو دھڑک پڑے گا تھا مانتا ہی نہیں جس نے 9 سال سید حیدر علی کو امام کا سجادیہ سنا اور وہ میرے پہلے مصرے کے پہلے لفظ کو سن کے بے نیازی کر کے پھر وہ سجادیہ میں 9 سال مجلس سننے نہیں، لنگر کھانے نہیں آیا. آپ کو خوشامدی نے کہا تو بارگاہ رسالت سے روتا ہوا جا رہا تھا، اب ہنستا ہوا کیوں آ رہا ہے؟ میں نے اقوال بھی کھول دیا، میں نے امکان بھی کھول دیا. راہ اس خوشامدی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے الوہیت ہے یہی جو کہ میں نے دیکھی ہے، الوہیت ہے یہی جو کہ میں نے دیکھی ہے، یہ کبریائی کا سنجوگ نہیں کھوتا ہے. الوہیت ہے یہی جو کہ میں نے دیکھی ہے، یہ کبریائی کا سنجوگ نہیں کھوتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ اقوان پہ ہے راج ان کا، میں سمجھتا تھا کہ